اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ آج بات کرتے ہیں ایک بہت ہی بہترین کمبینیشن ڈرگ کے حوالے سے جو کہ بیسڈ ہے جناب اولینزپین جو کہ ایک اینٹی سائیکوٹک ڈرگ ہے، اور فلاکزیٹین جو کہ ایک SSRI یعنی سیلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر اینٹی ڈپریسنٹ ہے۔ اب کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو مختلف قسم کی کمبینیشنز کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ان میں ڈپریشن کے مسائل ہو سکتے ہیں اور ڈپریشن کے مسائل کے ساتھ ساتھ ان میں سائیکوٹک سمٹمز بھی ہو سکتی ہیں۔ سائیکوٹک سمٹمز جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ مختلف ایسی علامات ہوتی ہیں جو کہ اگر آسان الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ سیلف ٹاکنگ کرتے ہیں، یعنی خود سے بول رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو عجیب عجیب قسم کی سوچیں آتی ہیں، کچھ لوگوں میں عجیب قسم کا ایک وہم اور دھڑکا لگا رہتا ہے، کچھ لوگ یہ احساس ان کو ہوتا ہے کہ ان کو کچھ سنائی دے رہا ہے جسے ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے، آڈیٹری ہیلوسینیشنز۔ کچھ لوگ یہ ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں دیکھ سکتے، اس کو ویژول ہیلوسینیشنز کہا جاتا ہے۔ اور ہیلوسینیشنز اور یہ دھڑکے یا اس طرح کی جو وہم والی چیزیں جو اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس کو سائیکوٹک سمٹمز کہا جاتا ہے۔ اور سائیکوٹک سمٹمز جو ہیں یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں ڈپریشن کی علامات سے۔ یعنی ڈپریشن تو ایسے ہوتا ہے کہ بندہ ہوتا ہے اور وہ اس کا لو موڈ رہتا ہے، اس کا موڈ اچھا نہیں ہوتا، کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ پلین اور سادہ ڈپریشن ہوتا ہے جو کہ مائلڈ ماڈریٹ ٹو سیویئر ہوتا ہے۔ اب ڈپریشن کے ساتھ اگر یہ سائیکوٹک سمٹمز بھی آ جاتی ہیں تو یہ مختلف قسم کی بیماریوں کی علامات ہو سکتی ہیں۔ یہ اسکیزوفرینیا کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، یہ بائیپولر ڈس آرڈرز کی علامات بھی ہو سکتی ہیں، بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کی علامات بھی ہو سکتی ہیں۔ اب سائیکیٹرسٹ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ کون سی علامات ایسی ہیں جو کہ ڈپریشن کی ہیں، کون سی علامات ایسی ہیں جو کہ ڈپریشن کے علاوہ اس کو ساتھ میں سائیکوٹک سمٹمز بھی ہیں۔ تو اگر آپ اپنے سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو محض ڈپریشن کی دوائی تجویز کرتا ہے، یا خدا نخواستہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو اور آپ کو ڈپریشن کی دوائی کے ساتھ اینٹی سائیکوٹک دوائی بھی چاہیے ہوتی ہے، تو وہ آپ کو مختلف قسم کی دوائیاں تجویز کر دیتا ہے۔ اینٹی سائیکوٹک دوائیوں میں بہترین دوائی جو کہ بازار میں ایزیلی اویلیبل ہے اولینزپین کے نام سے، اور اسی طرح فلاکزیٹین کا، اولینزپین اور فلاکزیٹین دونوں پر ہماری الگ الگ ویڈیوز موجود ہیں، لیکن آج کا جو تذکرہ ہے وہ اس بارے میں ہے کہ ان کی فکس ڈوز کمبینیشن اویلیبل ہے، یعنی اولینزپین اور فلاکزیٹین کو ملا کے اور ایک ہی گولی میں ان دونوں کو کمبائن کیا گیا ہے۔ اس کی مختلف کمبینیشنز ہوتی ہیں جس میں اولینزپین 3 ملی گرام اور فلاکزیٹین 25 ملی گرام یعنی 3/25، اور اولینزپین 6 ملی گرام ود فلاکزیٹین 25 ملی گرام یعنی 6/25 ملی گرام اویلیبل ہوتی ہیں۔ اب یہ کن لوگوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں؟ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن میں obsessive compulsive disorder ہو، یا ان میں bipolar disorder ہو، یا ان کے مسائل ایسے ہوں کہ ان کو دھڑکا لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے، ان کو فکر ہوتی ہے، ان کو ایسی چیزیں دکھائی یا سنائی دیتی ہیں، یا وہ خود سے بول رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں اکثر جو ہے پیشنٹ رپورٹ نہیں کرتا، بلکہ پیشنٹ کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ اکثر اوقات اپنے آپ سے تنہائی میں بول رہا ہوتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس میں نارملی وہ بندہ نہیں کرتا۔ کیونکہ ڈپریشن اگر کسی کو ہو، پلین ڈپریشن میں پیشنٹ ہمارے پاس آ کے کہتا ہے کہ میرا موڈ بہتر نہیں رہتا، مجھے خوشی حاصل نہیں ہوتی، میرا دل مطمئن نہیں رہتا، تو ڈپریشن، یہ صرف ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں۔ لیکن ڈپریشن کے ساتھ اگر سائیکوسس کی علامات بھی ہوں تو ان میں یہ ڈرگ کی جو کمبینیشن ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فلاکزیٹین کے اب الگ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اولینزپین کے الگ سائیڈ ایفیکٹس ہیں، جن میں غنودگی کا ہونا، اس کے ساتھ جو ہے منہ کا خشک ہونا، اس کے ساتھ جو ہے بعض اوقات کچھ پیشنٹس میں جو حالات ہوتے ہیں وہ بگڑ بھی سکتے ہیں، کچھ لوگوں کا مرض جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی اس قسم کی دوائیاں تجویز کرتے ہیں ان کو مستند ڈاکٹر سے ہی اس دوائی کو وہ حاصل کیا جائے، یا اس کی پرسکرپشن کے بعد ان دوائیوں کا استعمال کیا جائے، تو آپ کے پیشنٹ کے مسائل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے حل ہوتے ہیں rather than کہ وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ان دوائیوں کے استعمال میں ضرور اس بات کا خیال رکھیے کہ یہ عام دوائیاں نہیں ہیں، اس کے ساتھ جو آپ کا مائنڈ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ سوئسائڈل ٹینڈنسیز آ سکتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں خودکشی کی علامات آ سکتی ہیں، کچھ لوگ ایگریسو ہو جاتے ہیں، وہ اور لوگوں کی طرف ان کا لڑائی جھگڑے کا رجحان بڑھ جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہیں ان کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے۔ تو ایسی صورتوں میں آپ اپنے ڈاکٹر کو رپورٹ کریں کہ آپ کا ڈاکٹر اس کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ وغیرہ وہ کرا دے۔ پھر چونکہ اس میں 2 ڈرگز ہیں، اس کا جو اور ڈرگز کے ساتھ کمبینیشن ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ اور ڈرگز کے ساتھ ان کی انٹریکشن آتی ہے۔ فلاکزیٹین کی الگ انٹریکشنز ہو سکتی ہیں، اولینزپین کی الگ انٹریکشنز ہو سکتی ہیں، سو ان دوائیوں کا استعمال جو ہے
मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक किया जाए। और अगर आपका डॉक्टर आपको ये तजवीज़ करता है तो अपनी दवाइयों की जो लिस्ट है जो आप पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे अपने डॉक्टर को ज़रूर आगाह कीजिए, ताकि वो उसकी कम्बिनेशन जब आपके लिए बनाता है तो उनकी जो डोज एडजस्टमेंट है उसमें वो आपको आसानी फराहम करे और उसकी डोज ऐसे एडजस्ट करे कि उससे आपकी तबीयत बेहतर हो, ये ना हो कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के साथ इसकी डोज को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गनूदगी बढ़ जाती है, आपका पेशेंट जो है उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, उसका जो निज़ाम तनफ़ुस है यानी सांस लेने का निज़ाम है वो बुरी तरह मुतासर हो सकता है। कुछ लोग अगर इसको एलर्जिक हैं किसी भी कंडीशन में वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। क्रॉनिक लिवर डिजीज़ यानी जिनका जिगर नाकारा हो चुका है वो इसका इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। और अगर आप बेंजोडाइज़ेपिन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़्वाब आवर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशा आवर दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सो ऐसी सूरतों में इसका इस्तेमाल मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ ना कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बात आ जाती है जनाब ख़वातीन की, तो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये कम्बिनेशन बिल्कुल सेफ़ नहीं है। और अगर दौरान इलाज उनकी प्रेगनेंसी होती है और वो हमल उनका वाज़े हो जाता है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से जाके ये दवाई जो है वो चेंज करवा लें, क्योंकि आपको सेफ़ अल्टरनेटिव्स की फिर ज़रूरत पड़ सकती है। ख़वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता होगा। और इन वीडियोज़ का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप ख़ुद से इन दवाइयों का इस्तेमाल स्टार्ट कर लें, बल्कि इनका मकसद है कि अगर आप इन दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं या आपके घर में कोई इनका इस्तेमाल कर रहा है तो आपको इनके बारे में अच्छी तरह इल्म हो कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और उनका फॉलोअप कैसे करना चाहिए, कितने अरसे तक इस दवाई का इस्तेमाल जारी रहेगा और कब ये दवाई बंद करनी है। ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी, और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।